آج کل ہم لوگ جادو سے، بندشوں سے اور شیاطین سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جادوگر ہمارے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، جب ایک انسان اپنے دل کو صاف کر کے، اپنی انا کو مار کر اللہ کی راہ پر چل پڑتا ہے، اور جب وہ اس راستے کا مسافر بن کر اللہ کا ولی اور اس کا دوست بن جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا پھر کوئی جادو، کوئی بندش یا کوئی دشمن اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ واللہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کالا علم، یہ تعویذ اور یہ حاسدوں کی سازشوں اس کے سامنے مکڑی کی جالے سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا جو جادوگروں سے ڈرے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کے ڈر سے جادوگر اپنا راستہ بدل لے۔ آپ کب تک جادوگروں کے پیچھے بھاگیں گے؟ کب تک عاملوں کی منتیں کریں گے؟ آج فیصلہ کریں کہ میں نے جادو کا علاج نہیں ڈھونڈنا، بلکہ میں نے اللہ والا بننا ہے۔ میں نے اس راستے پر چلنا ہے جس پر چل کر میں اپنے رب کا محبوب بن جاؤں، اور جب آپ اللہ کے محبوب بن گئے تو اللہ خود آپ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ وہ رب جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر فریکوینسی ہے، وہ آپ کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے حصار قائم کر دے گا۔ جادو اور بندش تو اس پر اثر کرتی ہے جو دنیا میں الجھا ہو، جس کی نگاہیں دنیا پر لگی ہوں، لیکن جس کی نگاہیں عرش الہی پر جم جائیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت نیچے نہیں گرا سکتی۔ یہ وہ روحانیت کا مقام ہے جو ہمیں 26 رمضان کی اس شام کو، کل کی اس عظیم رات کے لیے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ آج کی رات اور آنے والی کل کی رات آپ نے کسی دنیاوی حاجت کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو پانے کے لیے جاگنا ہے۔ جب آپ اللہ کو پا لیں گے تو وہ سب کچھ خود بخود آپ کو مل جائے گا جس کے لیے آپ رو رہے تھے۔ اپنی روح کو سنواریں، اپنے کردار کو پاکیزہ کریں، کیونکہ جب روح پاکیزہ ہوتی ہے تو کائنات کی ہر شے آپ کی خدمت کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ یہ رمضان کے سفر کا وہ پہلا اور دلوں کو پاک کرنے والا، انتہائی جذباتی اور اصلاحی حصہ تھا، جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ شب قدر کے نور کو پانے کے لیے دل کے برتن کا خالی ہونا کتنا ضروری ہے، اور کیسے اللہ والا بننے کے بعد جادو اور بندشوں کا ڈر خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کی اس انتظار گاہ میں اپنے دلوں کا کچرا صاف کرنے اور شب قدر کے استقبال کے لیے خود کو تیار کرنے کے بعد اب ہم اس سفر ولایت کی اس منزل پر آ پہنچے ہیں جہاں کائنات کا سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ حکمت سے بھرا ہوا مقابلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرا اپنے ذہن کو دنیا کی تمام الجھنوں سے آزاد کر کے چشمہ تصور سے مدینہ منورہ کے اس پرنور اور سادہ سے حجرے کی طرف چلیے۔ یہ وہ حجرہ ہے جہاں کائنات کے سب سے بڑے نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، اور ان کے پاس علمی حکمتوں کا پیکر اور امت مسلمہ کی سب سے عظیم ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور راتوں کا سسپینس اپنے عروج پر ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کی بصیرت اور جن کا علم اتنا گہرا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ان سے مشکل مسائل میں رہنمائی لیتے تھے، ان کے دل میں ایک انتہائی اہم اور کائناتی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ اس رات کائنات کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ اس رات اللہ کی رحمت ہر مانگنے والے کو عطا کرنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے سرتاج اور اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کرتی ہیں۔ وہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا مانگوں، میں کیا دعا کروں؟
ذرا اس سوال کی نزاکت اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی تڑپ کو محسوس کیجئے۔ یہ کائنات کی سب سے قیمتی رات کے بارے میں سوال ہے۔ ایک عام انسان اگر اس مقام پر ہوتا تو شاید وہ سوچتا کہ میں اس رات میں کائنات کی ساری دولت مانگ لوں، میں دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت مانگ لوں، یا میں کوئی ایسا لمبا چوڑا اور پراسرار وظیفہ پوچھ لوں جسے پڑھ کر میں ہواؤں میں اڑنے لگوں اور میرے پاس موقعات آ جائیں۔ لیکن قربان جائیے کائنات کے سب سے سچے اور عظیم رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت پر جو آپ نے اپنی اس پیاری امت کو سکھائی۔ آپ نے اپنی اس پیاری امت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتایا، آپ نے انہیں دنیا کی کوئی بادشاہت مانگنے کو نہیں کہا، اور نہ ہی آپ نے انہیں کوئی ایسا عمل بتایا جس سے وہ دنیا کے خزانوں کی مالک بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو ایک انتہائی مختصر لیکن کائنات کی سب سے طاقتور دعا سکھائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم اس رات کو پالو تو یہ پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس دعا کی سادگی اور اس کی گہرائی پر غور کیجئے۔ صرف چند الفاظ کی یہ دعا آخر شب قدر جیسی عظیم رات کا سب سے بڑا تحفہ کیوں بنی؟ اس کے اندر وہ کون سا کائنات کا راز چھپا ہے جو انسان کو سیدھا اللہ کا ولی بنا دیتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے۔ ہم ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم وظیفے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا کاروبار چل جائے، ہم عمل کرتے ہیں تاکہ جادو ٹوٹ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اے میرے امتی، جب کائنات کی سب سے بڑی رات تیرے نصیب میں آ جائے تو نے دنیا کی کوئی عارضی اور چھوٹی چیز نہیں مانگنی، بلکہ نے ڈائریکٹ اللہ کی وہ رضا مانگنی ہے جو تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے۔